السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء، رواه البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلے، تکبر کے ساتھ جو اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلے، ایسے انسان کو اور ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اس حدیث میں ایک اہم بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جو بھی لباس پہنے، اس لباس کو پہننے کے وقت اس بات کا شدید خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا لباس کہیں ایسا تو نہیں کہ زمین پر گھسٹ رہا ہے اور ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ وہ کپڑا جو ٹخنے سے نیچے لٹکتا ہے، اسلامی شریعت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عام طور پر ہمارے نوجوان اور سماج کے رہنے والے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ لباس کے متعلق ہم آزاد ہیں، ہم جو چاہے لباس پہن لیں، ہم کو آزادی حاصل ہے۔ نہیں، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے ہم کون سا لباس پہنیں اور اس لباس کو کس انداز میں اور کس کیفیت میں پہنیں۔ ہر ایک چیز کی تفصیلات موجود ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو سیکھیں اور لباس کے متعلق شریعت اسلامیہ کی جو اصولی باتیں ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا چاہے تکبر کے ساتھ ہو یا تکبر کے ساتھ نہ ہو، دونوں صورت میں حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اگر تکبر ہو تو گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے بال کو جھاڑ کر کے اور اپنی چادر کو زمین پر لٹکائے گھسیٹتے ہوئے تکبر سے چل رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس ادا کو پسند نہیں کیا، اس کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ وہ آج تک اور قیامت تک دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔ غور کیجئے غلطی کیا تھی؟ گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو گھسیٹ رہا تھا، ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چل رہا تھا۔ تو تکبر کے ساتھ چلے یا تکبر کے بغیر چلے، دونوں گناہ ہے، لیکن اگر اس میں تکبر داخل ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری لنگی ہو، ہمارا ازار ہو، ہمارا جبہ ہو، ہمارا پینٹ ہو، ہمارا جینس ہو، جو بھی لباس اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس لباس کی ہم اللہ کی نعمت جانیں اور اس کی حفاظت کریں، اسلامی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا لباس کبھی بھی ٹخنے سے نیچے نہیں لٹکنا چاہیے، یہ ایک مرد کی پہچان ہے۔ شریعت نے عورتوں کی حکم دیا کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ عورت پردہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنی ازار کو، اپنے کپڑے کو زمین کے نیچے لٹکاتا ہے یا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو پھر یہ عورتوں کی مشابہت ہے، یعنی وہ کام کر رہا ہے جو کام عورت کا ہے، اس طرح لباس پہن رہا ہے جو لباس عورتوں کا ہے۔ اور عقلی اعتبار سے ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کپڑا گندا ہوگا اور پھر وہ زمین سے دھول مٹی سے ٹچ ہوگا، گندا ہوگا، خراب ہوگا۔ وہیں جہاں کپڑے کی خرابی لازم آئے گی وہیں پر انسان کا اخلاق اور انسان کا ایمان بھی خسارہ ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے! اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہو وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ کتنا خطرناک انجام ہے، کتنی خطرناک وعید ہے! ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو
اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی روشنی میں لباس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بال اعزاز سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.